بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں کہ میں کچھ دیر کچھ دن ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں، مجھے کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بھائیوں کے میسیج بھی آتے رہے مجھے، تو آج اللہ کے فضل اس کی توفیق سے آغاز کرتے ہیں سلسلے کا۔ تو کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں اس مہینے کے اندر ہی اگلے شوال میں ہی یا آگے جو اگلا مہینے اس سے آگے والا ذی القعدہ کا، اس میں ہم قرآن پاک کا جو خلاصہ مکمل صورتوں کے لحاظ سے، صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے اس کو مکمل کر لیں۔ تو آج ہم وہ صورت یونس کا جو خلاصہ اس کو دیکھیں گے۔ سورہ یونس اپنے ترتیب کے لحاظ سے 10ویں صورت ہے اور یہ دور کے اعتبار سے مکی صورت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ جو انبیاء کے نام پر جو صورتیں رکھی گئی ہیں وہ صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ سورۃ یونس جو ہے آپ کے پاس مکی صورت ہے۔ اس کی 11 رکوع اور 109 آیات ہیں۔ 11 رکوع اور 109 آیات ہیں۔ اب اس میں حضرت یونس علیہ السلام ایک بنی حضرت یونس میں اس کے نام پر رکھی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے نام پر رکھی گئی۔ اگر ہم اس کے دیکھیں پہلی 1 سے 70 آیات میں علم و مخاصمہ، مطلب مشرکین کے ساتھ وہ مشرکین کے اعتراضات، مشرکین کے ساتھ بات چیت کا تمام تفصیل بیان کی گئی ہے کہ مشرکین کے ساتھ بحث و مباحثہ، جو ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی دیکھا کہ مشرکین ہمارا ایک مرکزی موضوع ہے ہمارے اس کا مکی صورتوں کا۔ تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین سے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 74 میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئی اور ان کی قوم کا تذکرہ کہ ان کا کیسا بیہیویئر تھا، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نیست و نابود کیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد 75 سے 93 آیات میں قصہ موسیٰ اور فرعون کا، کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے فرعون کا قصہ کہ فرعون نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی اور فرعون کو تباہ کیا۔ پھر اس میں بھی اس آیت کا بھی ذکر ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو جو رکھا گیا وہ ابھی تک آج موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خود بنا دیا کہ ہم تمہاری لاش کو وہ عبرت کا نشان بنا دیں گے لوگوں کے لیے، تمہاری جو لاش ہے، تو وہ اس کا ذکر اسی آیت میں آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 سے لے کر 109 میں صورت کا اختتامی خطبہ، صورت کے بارے میں اختتامی خطبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اختتام جس طرح کوئی خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں سورہ حضرت یونس علیہ السلام کی، تو حضرت یونس علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن پاک میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کی صوبہ موصل میں نینوا شہر ہے، ادھر رہتے تھے اور آج بھی وہ شہر موجود ہے۔ تو یہ صورت اپنے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام میم والے جو راء والے جو الفاظ ہیں، الف لام میم راء والے، ان سے یہ شروع ہوتی ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس جو حروف مقطعات وہ کون سے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے، ان کے بارے میں صرف علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ان کا منکرین کے اعتراضات ہے، جو مشرکین کے اعتراضات تھے، یہ سب چیزوں کا یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر حسد نہ کرو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام، سورہ یونس کی جو فضائل ہیں، اس کی اگر ہم فضیلت کے بارے میں ایک وہ حدیث دیکھیں گے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کوئی قرآن مجید کی کچھ صورت بتا دیں تو جن کو میں پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ 3 صورتیں جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے ان کو پڑھا کرو۔ تو صحابی رسول نے فرمایا، اس شخص نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، میری زبان وہ تنگ ہو چکی ہے، میں اب اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم وہ آپ نے فرمایا پھر ہا میم والی 3 صورتیں پڑھا کرو، جن کے شروع میں ہا میم آتا ہے، تم ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی پہلی بات دہرائی، آپ نے فرمایا تم مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر پہلی بات دہرائی کہ وہی کہ یا رسول اللہ میں تو جو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، میرے الفاظ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ایک جامع صورت سکھا دی، اس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
اذا زلزلت الارض کے جو ہے نا وہ آیات سکھائی اور کہا کہ تم یہ آیت پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ آپ کا رسول برحق بنا کر بھیجا گیا. اس نے یہ فرمایا تو پھر اس کے بعد جب آدمی واپس چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ بوڑھا کامیاب ہو گیا، بوڑھا کامیاب ہو گیا. اگر مطلب یہ تھا کہ اگر بوڑھا جو ہے نا وہ اس صورت کو پڑھتا ہے، اگر یہ بوڑھا شخص جو ہے وہ اس صورت کو پڑھے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ہمیں اس صورت سے جو ہے نا اس حدیث سے یہ ان صورتوں کی ہمیں حامیم والی، الف لام را والی، مسبحات کی، اور اس کے بعد ہمیں سورۃ زلزلت الارض کی جو ہے نا وہ فضیلت بیان ہوتی ہے. تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ انہی صورتوں میں، جو صورتیں جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے ان میں بھی یہ صورت ہمارے پاس حدیث موجود آئے گی. اس کے بعد جن صورتوں میں حامیم آتا ہے ان میں بھی آئے گی، اور سورۃ اذا زلزلت الارض میں بھی یہ آئے گی، سورۃ زلزال میں بھی آئے گی. تو یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 1399. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 1399، مطلب 1400 نمبر حدیث سے ایک پہلے جو حدیث ہے اس کو بیان کیا گیا. تو حروف مقطعات کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے، اور حروف مقطعات سے واضح یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے. کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے نہ تو کسی اسکول سے کوئی، نہ کسی درسگاہ گئے، کسی مدرسے گئے، کسی جگہ سے بھی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی، نہ کوئی شعر و شاعری کی. تو پھر اتنا بڑا کلام کہنا کوئی عام بندے کی بس کی بات تو نہیں تھی. اس وجہ سے اس کا جو ہے نا یہ ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور پھر حروف مقطعات آنا جو کہ عرب نے کہیں دیکھے بھی نہیں تھے، تو وہاں سے آنا یہ اشارہ تھا کہ قرآن پاک کے یہ ایک معجزہ ہے، یہ کوئی عام انسان کا یا عام بندے کا یا کسی عام ہستی کا کلام نہیں، یہ ذات ببرکات خدا تعالیٰ کی جو ہے نا اس کا کلام ہے، یہ عام بندے کا کلام نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 91 سے 92 میں قرآن کی حقانی کامنا بولتا ثبوت ہے. فرعون کی لاش کا نشانہ بنایا گیا، عبرت بنانا، وہ یہ آیت ہے. کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا تو فسادی تھا. تو یہ جو فرعون ہے یہ پہلے بھی نافرمان تھا اور یہ فسادی تھا. اللہ تعالیٰ ذکر کریں آج ہم تیری لاش کو اتار دیں، باقی رکھیں گے اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، کہ مطلب اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو. ہم اس کو تیری جو لاش ہے اس کو باقی رکھیں گے، اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. تو یہاں پر ہمیں تذکرہ آگے کہ فرعون کے ساتھ جو سلوک ہوا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر پڑھنے کی توفیق عطا، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی آیات کو سمجھنے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.